اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ کوئی واضح حکم نازل فرما۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یسألونک، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ قل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر، ان دونوں چیزوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، کچھ لوگوں کو فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، بہرحال ان دونوں کا گناہ اور ان کے نقصان ان دونوں کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی ان دونوں چیزوں کے اندر نفع تھوڑا ہے، فائدہ تھوڑا ہے، اس کا گناہ اور نقصان بہت زیادہ ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ مسلسل اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ بہت ساری ابن شام کے اندر ہے، ابن ابی حاتم کے اندر ہے کہ پروردگار واضح حکم نازل فرما۔ یہ پہلا تھا ایک ذہن سازی کرنے کے لیے کہ اس کے اندر بہت زیادہ گناہ ہیں۔ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو ہوش کھو بیٹھتا ہے، پھر کئی جرائم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل کیا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ پہلا حکم نازل ہوا تو کچھ لوگوں نے شراب چھوڑ دی کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ تھوڑا ہے۔ تو جب دوسرا حکم نازل ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک مکمل حواس بحال نہیں ہوتے، تو تب بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دی کہ جو چیز ہمیں نماز کے قریب جانے سے بھی روکتی ہے وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ مسلسل یہ دعا مانگتے رہے اور یہ بھی اعلان ہونے لگا کہ نشے کی حالت میں کوئی نماز نہ پڑھے، نشے کی حالت میں کوئی نماز نہ پڑھے۔ تو پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے تفصیلی حکم نازل کیا کہ یہ شیطانی عمل ہے اور یہ حرام ہو چکا ہے، اور شراب اور جوا تمہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتی ہے، اور اس کے ذریعے تمہارے اندر بغض و عداوت آئے گی اور لڑائی جھگڑے بڑھیں گے، ایک دوسرے سے نفرت پڑے گی۔ دوسرا سوال لوگوں نے کیا، یسألونک ماذا ينفقون، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں۔ قل العفو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دیجیے۔ جو زکوٰۃ ہم سال کے بعد ادا کرتے ہیں یہ آخری درجہ ہے، اگر وہ ادا نہ کریں تو پھر بندہ مومن بھی نہیں رہتا۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ تبھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ باقی صحابہ نے مل کر منکرین زکوٰۃ کے خلاف کیا کیا تھا، جہاد کیا تھا۔ یہ آخری درجہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ افضل کیا ہے؟ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ وہ خرچ کرتے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ایک سفر میں فرمایا جس کے پاس سواری زائد ہے وہ دوسرے کو دے دے، جس کے پاس کھانا زائد ہے وہ دوسرے کو دے دے، جس کے پاس پانی زائد ہے وہ دوسرے کو دے دے، ایک ایک چیز۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد تم محتاج نہ رہو۔ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار ہے، آپ نے فرمایا اپنی ذات پر خرچ کر۔ یا رسول اللہ 1 اور دینار بھی ہے، آپ نے فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کر۔ یا رسول اللہ 1 اور دینار بھی ہے، آپ نے فرمایا اپنے بچوں کی ضروریات پر خرچ کر۔ یا رسول اللہ 1 اور دینار بھی ہے، آپ نے فرمایا اب جہاں مرضی ہے خرچ کر، اب فی سبیل اللہ تم کیا کرو، خرچ کرو۔ غزوہ تبوک میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف نے بہت، آج کے وہ کروڑوں روپے بنتے ہیں جو انہوں نے خرچ کیے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سارا کچھ لے کر آ گئے۔ عمر بن الخطاب ان سے آگے بڑھنا چاہتے تھے، گھر کا آدھا سامان لے کر آئے۔ جب دیکھا کہ ابو بکر صدیق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا گھر میں چھوڑ کر کے آئے ہو، تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں اور کچھ بھی نہیں چھوڑ کر آیا۔
تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال قبول کر لیا۔ اتنے میں ایک صحابی رسول آ گئے، ان کے پاس ایک ڈلی تھی سونے کی انڈے نما، انہیں کام سے ملا تھا، یا رسول اللہ میری طرف سے یہ قبول کیجیے، آپ نے توجہ نہیں دی۔ دوسری طرف ہے، یا رسول اللہ میری طرف سے قبول کیجیے، آپ نے پوچھا اس کے علاوہ کچھ ہے؟ یا رسول اللہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے توجہ موڑ لی۔ پھر پیچھے آ کر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ قبول کیجیے، آپ نے لے لیا۔ جب بار بار اس نے اصرار کیا، آپ نے لے لیا، لینے کے بعد فرمایا یہ تو اپنے پاس رکھ دو، اور آپ نے فرمایا ہم اس بندے کا صدقہ نہیں لیتے جو بعد میں خود مانگنے لگے۔ یعنی صرف سارا مال آپ نے ابو بکر کا قبول کیا اور کسی کا قبول نہیں کیا۔ آپ نے توکل کا معیار دیکھا تھا کہ ابو بکر نے بعد میں مانگنا نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ تو اپنی ضروریات مقدم رکھیں کہ بعد میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اور اس کے بعد جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں کیا کرتے رہیں؟ خرچ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح بیان کرتے رہتے ہیں تمہارے فائدے کے لیے آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا، دنیا کے معاملات میں بھی، والآخرہ، اور آخرت کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنائے، رزق حلال نصیب فرمائے۔